زندگی میں زندگی کسی کو نہیں پتا کہ کتنی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ میں نے جوانی دیکھنی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ میں نے کل دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ سورۃ لقمان میں فرماتا ہے کہ کسی زیرو کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے اور اس کی موت کیسے ہے، کہاں پہ ہے، بڑا کلیئر ہے۔ تو زندگی میں چلتے ہوئے اچھے کام ضرور کر جائیں، اپنی اولاد کو نیک بنا کے جائیں۔ آپ برے ہیں دنیا کے، جہاں کے برے ہیں، تو اپنے آپ کو بدلیں، اپنی اولاد کو بدلیں، صدقہ جاریہ والا کوئی نہ کوئی کام کرتے جائیں۔ یہ جو آپ کو مال آتا ہے، انکم آتی ہے، جو آپ کے سورسز ہیں جہاں سے آپ کو کمائی آتی ہے، یہ آپ نے نہیں بنائے۔ یہ اپنے ذہن سے پکا فکس کر لیں بات کو کہ یہ آپ نے نہیں بنائے، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، اس میں آپ کی ذہانت نہیں ہے، اس میں یہ میرے اللہ کا عطا کردہ ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی راہ میں دیں، کیونکہ یہی بات اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے، پکیزہ رزق میں سے میری راہ میں خرچ کریں، میرے لوگوں میں خرچ کریں۔ تو نیکی کا کام کرتے جائیں، صدقہ جاریہ کوئی کام کرتے جائیں جو آپ کو فائدہ ملتا رہے، اور اپنی اولاد کو نیک بنا جائیں، کیونکہ یہ آپ کے آخری قیامت تک آپ کے کام آنے والی کام ہے، کیونکہ آپ چلے جائیں گے، آپ کے عمل کا دار و مدار ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ تین کام اگر آپ کر گئے، کسی کو پڑھا گئے، کوئی صدقہ جاریہ کر گئے، اپنی اولاد کو نیک تربیت کر گئے، نیک راستے پہ لگا گئے، تو تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو، اس چیز کی تحقیق کر لو، پکا کر لو، اپنے آپ کو سمجھا لو کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ صرف میرے ذکر میں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، اپنی روح کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ کبھی آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے، کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ وجہ کیونکہ یہ ایسا معاشرہ ہے، ایسی دنیا ہے جس کو اللہ نے کہا یہ کھیل تماشا ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ لالچی ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ مطلبی ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ بڑا جلد باز بھی ہے۔ تو یہ دنیا ایسی ہے، یہ اللہ پہ راضی نہیں ہوتی، اللہ کے رسول پہ راضی نہیں ہوتی، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ پہ راضی ہو جائے گی؟ تو بہتر ہے کہ اپنے دلوں کو سکون بخشنا چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ جس دن آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اس دن پھر دیکھنا کہ یہ دنیا آپ کے پیچھے کیسے چلتی ہے، پھر یہ دنیا آپ کے ایڑی کے نیچے کیسے چلتی ہے، پھر یہ آپ کے پاؤں کی خاک کیسے بنتی ہے، کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے سے آپ کا حل نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ خوش ہوں گے نہیں۔ آپ 100 کام کریں کسی کے، ایک کام نہ کریں تو وہ ایک کام یاد رکھا جائے گا، 100 کو یاد رکھا جائے گا۔ آپ لوگوں کو مرغ کھلائیں، آپ لوگوں کو بکرا کھلائیں، آپ لوگوں کو جو مرضی کھلائیں، نقص پھر بھی نکل آئے گا۔ بہتر ہے کہ آپ اس ذات سے محبت کریں، اس کو راضی کریں، اس کو خوش کریں، جس سے آپ کا روح مطمئن ہو جائے، جس سے آپ کی تمنا مطمئن ہو جائے، جس سے آپ کا قلب، اذہان، قلوب سب کو روشنی، توانائی، تازگی مل جائے، اور جس کو اطمینان آ جائے، کیونکہ اللہ نے بڑا کلیئر فرمایا ہے کہ دلوں کا اطمینان صرف میرے ذکر سے ہے۔ جتنا میرا ذکر کرو گے اتنا ہی سکون پاتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی دلوں کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا میں آپ کو اونچ نیچ ملتی رہے گی، آپ کے بڑے بڑے جو قریبی ہوں گے وہ آپ کو کہیں نشیب میں لے جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ گھبرا جائیں گے، لیکن وہ ذات ایسی ہے جس سے آپ کا دل ایک دفعہ لگ گیا، پھر آپ کو کوئی نشیب میں لے کے جانے والی ذات نہیں ہے، پھر آپ کو کوئی گھاٹا کرنے والی ذات نہیں ہے، پھر آپ کا نقصان ہونے والی کوئی مائی کا لال کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا تعلق اس ذات سے ہے جو سب کی مالک ہے، جو سب کی خالق ہے، جو سب کی رازق ہے، جو سب کی پروردگار ہے، جو سب کی محافظ ہے، جو سب کی شہادت ہے، جو سب کو دیکھ رہی ہے، جو سب کو سن رہی ہے، جو سب کو جان رہی ہے، جو سب کو حلم و بردباری سے برداشت کر رہی ہے۔ تو دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا، اس کے سارا عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام اس کا صدقہ جاریہ ہے، جو اس نے صدقہ کر دیا ہے، اس نے کنواں لگا دیا، اس نے کہیں ٹیوبل لگا دیا لوگوں کے لیے، اس نے کہیں فلٹر پلانٹ لگا دیا، اس نے کسی غریب کو، یتیم کو پڑھا دیا، اس نے کسی
یتیم کی، بیوہ کی بچی کی شادی کر دی، اس نے کسی کے راشن کا بندوبست کر دیا، اس نے ایسا کام کر دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، آرام گاہ بنا دی، جناز گاہ بنا دی، یعنی کہ اللہ کے وہ کام جو مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے اگر اس نے وہ کر دیا تو یہ اس کا تا قیامت آباد رہے گا، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ دوسری بات، علم نافع، یعنی کہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، یعنی کہ اس نے کسی کو پڑھا دیا، وہ عالم تھا، وہ کوئی استاد تھا، وہ کوئی عام تھا، اس نے کسی کو پڑھا دیا اور اس انسان نے اس علم سے فائدہ اٹھا لیا اور اس کا فائدہ دنیا کو پہنچ رہا ہے، تو وہ اس کے لیے علم نافع ہے۔ اس نے کتابیں لکھ دی، وہ بڑا مفکر ہے، وہ بڑا مبلغ ہے، اس نے دنیا کو وعد کر دیا، اس نے کتابوں کے انبار لگا دیا لکھ کے، یعنی کہ جس کو لوگ کل کو پڑھ کے فائدہ اٹھا سکیں، اس کے علم سے لوگ استفادہ حاصل کر سکیں، وہ علم اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے منافع بخش ہے، اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم تھی کہ اگر کسی کی صالحہ نیک اولاد ہو تو اس کا ایک ایک عمل بھی اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس بندے کے صالح ثواب کے لیے بہترین عمل ہے، کیونکہ جب وہ دنیا میں کوئی بھی نیک کام کرے گی تو اس کا اجر اس بندے کو ملے گا۔ کیونکہ جب کوئی بدی کرے گا تو سب سے پہلا گناہ اس بندے کو ملے گا جس نے سب سے پہلے بدی کی تھی۔ تو اسی طرح جس بندے نے اپنا شجر جوان کیا ہے نیک، حلال، پاکیزہ رزق سے، صاف ستھرے رزق سے، اللہ کے احکامات کے مطابق، اور پھر وہ شجر جب پھل آور ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، لوگ اس کی چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ جو اولاد کا شجر ہے وہ اس کو فائدہ مند ہے، وہ اس کے لیے تا قیامت جاری رہنے والا عمل ہے۔ تو یہ تین کام تھے، ان کے لیے زندگی میں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں، کیونکہ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ اللہ بڑا قرآن میں کلیئر فرماتا ہے کہ کسی کے جانے کا واپسی کا ٹائم مقرر نہیں ہے کہ وہ جوان ہو کے جائے گا، وہ بڑھاپا کاٹ کے جائے گا، نو۔ اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے، میں کسی کو بچپن میں واپس لے لوں، میں کسی کو جوانی میں واپس لے لوں، میں کسی کو آخری عمر بڑھاپے میں لے کے جا کے واپس لے جاؤں، میں کسی کو اس عمر میں لے جاؤں جب اس کی کوئی اذا کام نہیں کرتے تب واپس لے جاؤں، یہ میری مرضی ہے۔ تو زندگی کا بھروسہ کوئی، زندگی کسی کو نہیں پتا کہ کتنی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ میں نے جوانی دیکھنی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ میں نے کل دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ سورۃ لقمان میں فرماتا ہے کہ کسی زیرو کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے اور اس کی موت کیسے ہے، کہاں پہ ہے، بڑا کلیئر ہے۔ تو زندگی میں چلتے ہوئے اچھے کام ضرور کر جائیں، اپنی اولاد کو نیک بنا کے جائیں۔ اب برے ہیں دنیا کے، جہاں کے برے ہیں، اس اللہ کا لاکھ شکر ہے، اس اللہ کا لاکھ کرم ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلیں، اپنی اولاد کو بدلیں، صدقہ جاریہ والا کوئی نہ کوئی کام کرتے جائیں۔ یہ جو آپ کو مال آتا ہے، انکم آتی ہے، جو آپ کے سورسز ہیں جہاں سے آپ کو کمائی آتی ہے، یہ آپ نے نہیں بنائے، یہ اپنے ذہن سے پکا فکس کر لیں بات کو کہ یہ آپ نے نہیں بنائے، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، اس میں آپ کی ذہانت نہیں ہے، اس میں یہ میرے اللہ کا عطا کردہ ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی راہ میں دیں، کیونکہ یہی بات اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے، پکیزہ رزق میں سے میری راہ میں خرچ کریں، میرے لوگوں میں خرچ کریں۔ تو نیکی کا کام کرتے جائیں، صدقہ جاریہ کوئی کام کرتے جائیں جو آپ کو فائدہ ملتا رہے، اور اپنی اولاد کو نیک بنا جائیں، کیونکہ یہ آپ کے آخری قیامت تک آپ کے کام آنے والی کام ہے، کیونکہ آپ چلے جائیں گے، آپ کے عمل کا دار و مدار ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تین کام اگر آپ کر گئے، کسی کو پڑھا گئے، کوئی صدقہ جاریہ کر گئے، اپنی اولاد کو نیک تربیت کر گئے، نیک راستے پہ لگا گئے، تو تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔